ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، 2-3 دن بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنی برکتیں اور رحمتیں اور بخشش ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے۔ پورا سال اگر ہم غفلت میں رہے اور عبادات میں سستی میں رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت صحیح طور پر نہ کر سکے، یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ اگر سستی اور غفلت میں رہے تو یہ ایک ماہ دیا جا رہا ہے، اس کے اندر روزے رکھ کر، نمازوں کی پابندی کر کے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک صاف کرو اور باطنی طور پر بھی تمہارے اندر روحانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ماہ مبارک، ایک ماہ تمہیں انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، آپ فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، غفلت میں سستی میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ نبوت کے 15ویں سال میں 10 شوال اور 2 ہجری میں یہ روزے فرض کیے گئے۔ اس روزے کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض ہوئے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دینا تھا تو کتنے پیارے القابات سے پکارا، فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب دوسرے انبیاء کی قوموں کو پکارا تو فرمایا یا شعیب، یا شعیب کی قوم، موسیٰ کی قوم، اس طرح ان کو خطاب کیا جاتا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، اس طرح ان کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن یہ ہمیں اعزاز اور نعمت مل رہی ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اے محمد کی قوم کہہ کے نہیں پکارا گیا، اس طرح نہیں پکارا گیا، ہمیں کتنے آداب سے، عزت دے کر، احترام سے پکارا جا رہا ہے، اے ایمان والو آمنو۔ آمنو کے اندر علماء فرماتے ہیں 4 لفظ ہیں، الف، میم، نون، واو۔ علماء فرماتے ہیں الف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، میم سے اشارہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ ہے نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ہے ولیوں کی طرف۔ ان سب پر ایمان رکھو گے تو ایمان والے کہلاؤ گے، ان سب کا دل سے احترام کرو گے، عزت کرو گے، ادب کرو گے، تعظیم کرو گے تو ایمان والے کہلاؤ گے۔ اللہ رسول کا حکم ماننا ہے، سارے انبیاء کو ماننا ہے، سب کا ادب کرنا ہے اور تمام ولیوں کو ماننا ہے۔ جو ایک ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو آمنو سے اشارہ اس طرف تھا کہ اے ایمان والو، سب کو ماننے والو، سب پر ایمان رکھنے والو، اتنے اچھے القابات دے کر اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، پھر حکم دیا جا رہا ہے۔
جیسے درود شریف کا حکم دیا گیا امت کو، کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عزت دے کر پھر امت کو حکم دیا۔ پہلے اپنا تعارف کرایا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ تمہیں اہمیت کا پتہ چل جائے، یہ جو حکم مل رہا ہے درود و سلام کا، یہ عام حکم نہیں ہے، یہ کام میں خود کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں حکم دیتے ہوئے کہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ نے کہا ہو یہ کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن جب درود پاک کا حکم دینا تھا پہلے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ بھی حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے، خوب درود بھی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اہمیت کیا بتائی گئی؟ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض فرمائے تو جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا، پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ روزے تم پر لکھ دیے گئے تھے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، یہ طے شدہ پروگرام تھا۔ زمین و آسمان بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا، یہ وہ کام ہے، یہ وہ حکم ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی بتا دیا گیا تھا، تورات میں بھی بتا دیا گیا تھا، انجیل میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ امت محمدیہ پر صلی اللہ تعالی وسلم پر روزے فرض ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ ایک طے شدہ پروگرام تھا، یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ یہ روزے فرض ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، پھر مسلمانوں کو اور تسلی دی جا رہی ہے، ایسا نہ سمجھنا کہ تم ہی سے روزے رکھوائے جا رہے ہیں، کیا تم کہو یہ ہمیں کیسا حکم دے دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کسی ہم بستری کرنی ہے، سب کچھ منع کیا جا رہا ہے، دل چھوٹا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے تو یہ صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا، اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یہ آدم علیہ السلام پر بھی فرض تھے، یہ نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھے، تمام انبیاء پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ یہ نہ سمجھنا یہ خالی حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پوری پہلے تمہید باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا، پہلے پیار سے پکارا کہ گھبرا نہ جاؤ، پھر فرمایا یہ لکھ دیے گئے تھے لوح محفوظ پر، طے شدہ پروگرام ہے، پھر فرمایا کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سب کچھ بتانے کے بعد اس کا آگے اللہ تعالیٰ نتیجہ بھی بتائے گا کہ روزے تم سے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ نتیجہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا ہی بھلا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی تمہارا ہی بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ تمہارے اندر ایک نفس ہے، ایک روح ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا دن تم روزے سے رہو، رات کو تم کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنو، رات کھڑے ہو کر اس کا قرآن سنتے رہو، دن بھر کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے رکے رہو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بندے کو صاف کرنا اندر سے، اس کے اندر روحانیت پیدا کرنا، اس کے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اور یہ ایک مہینہ پوری مشق کرائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان بند کمرے میں ہوتا ہے، واش روم میں نہا رہا ہوتا ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں نہیں اتارتا؟
روزے کے اندر اسے یقین ہوتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اسے یقین ہوتا ہے۔ پورے 1 مہینہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، مشق کرائی جاتی ہے، ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ بندے کے اندر اگلے 11 مہینے میں بھی یہ یقین قائم ہو جائے۔ اصل یہی اس کا مقصد ہے، پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم اس مہینے میں ایسا یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے، حالانکہ چاہوں تو میں چھپ کر کھا بھی سکتا ہوں، چھپ کر پی بھی سکتا ہوں، لیکن انسان کھاتا پیتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس کے ارادے کو، اس کی نیت کو صاف کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر یقین پیدا کیا جا رہا ہے۔ اصل چیز ہی ہے کہ بندے کے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ جس کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل میں نقش ہو جاتا ہے، ایمان اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ اصل کام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی پریکٹس کرائی جا رہی ہے تاکہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کے لغوی معنی بھی ہیں رکنے کے اور باز رہنے کے، سیدھا رہنے کے اور خاموش رہنے کے بھی ایک معنی بتائے جاتے ہیں۔ تو اصل مقصد بتایا گیا کہ انسان کا نفس کھانے پینے سے، زیادہ کھانے پینے سے موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو اس کا نفس، اس کا جسم کمزور ہوتا ہے اور انسان کا نفس دنیا میں رہ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کی روح یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کی روح کو یہاں پر روزہ رکھ کر طاقتور کرنا چاہا ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر دوسری چیزوں سے بھی بچے، اور انسان زیادہ کھا کھا کر 11 مہینے اس کا معدے کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کئی سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ زیادہ کھانے کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور روزے کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس کے منہ کی بو مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو پسند ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ مسلمان تقوی پر آ جائے، پرہیزگاری پر آ جائے، ان سب چیزوں سے بچنا شروع کر دے۔ انسان کو چاہیے اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اس کا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ ایک انسان روزہ تو رکھے لیکن دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ رشوت بھی لے رہا ہے، تو روزے کا مقصد اس سے کہاں ملا؟ روزے کا مقصد تو فوت ہو گیا نا۔ روزے کا مقصد کیا تھا کہ بندے کو تقوی ملے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو روزے کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، اپنے سگے بھائی بہن سے ناراض ہے بلا وجہ، رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے، تقوی کہاں سے دل میں آئے گا؟ مسلمان کے لیے بلا وجہ دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، مسلمان سے حسد کرتا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا اس نے، ایسے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے مجھے روزے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے۔ کیا روزہ اس لیے رکھوایا تھا کہ روزہ رکھ کر گھر والوں پہ انسان احسان کرے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا اس لیے میرا مزاج بگڑا ہوا ہے، میری طبیعت میں غصہ آ رہا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رکھوایا تھا کہ تم غصے کے اندر پڑوسیوں کو تنگ کرو، اپنے بیوی بچوں کو تنگ کرو۔ روزہ اس لیے نہیں رکھوایا تھا، یہ تم کسی پر احسان نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ بندے پر احسان کر رہا ہے کہ اس کی دل کی صفائی کرنا چاہتا ہے، اس کے روح کو طاقت دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کا مادہ ہے، یہ جسم ختم ہو جائے گا، مٹی سے بنا یہ مٹی میں چلے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خاص نعمت دینا چاہتا ہے، تمہیں روحانیت تمہاری مضبوط کرنا چاہتا ہے، تمہارے دل میں نور پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہارا نفس کمزور ہو، تمہاری روح طاقتور ہو۔ اب انسان کو چاہیے
کہ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اس کی حقیقت کو سمجھے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں. اس کی حقیقت اسے پتہ ہونی چاہیے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ میری آنکھوں کا روزہ بھی ہو، میں آنکھوں سے بری چیز نہ دیکھوں، زبان سے کوئی برا لفظ نہ کہوں، اور پاؤں سے غلط جگہ پر چل کر نہ جاؤں. روزہ رکھا ہوا ہے، میں تاش کھیلتا رہوں، میں شطرنج کھیلتا رہوں، میں 12-24 گھنٹے صرف ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھتا رہوں، میں روزہ رکھ کر لوگوں کو تنگ کرتا رہوں، لوگوں کو برا بھلا کہتا رہوں، تو پھر اس کا مقصد فوت ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بندے سے جو بھی عبادات کروائی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ نماز کا نتیجہ ہے. اگر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی تو پھر انسان فارمیلٹی ادا کر رہا ہے. اسے بتایا جا رہا ہے ہر چیز کا نتیجہ ہے. حج کرو گے پاک صاف ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دو گے مال کی میل ختم ہو جائے گی. ہر چیز کا نتیجہ ہے. روزے رکھو گے تقویٰ پیدا ہوگا. اگر ایک مہینہ رکھ کر انسان کے اندر اس کا تعلق، اس کا یقین اللہ پر مضبوط نہیں ہوتا تو پھر اسے خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے کیا میں نے بھوکا پیاسا رہا پورے 30 دن 29 دن میں نے کیسے گزارے؟ صرف بھوک پیاس ہی کاٹتا رہا، مجھے کیا حاصل ہوا؟ لیکن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو 29-30 دن روزہ ایسا رکھتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسلمان کے لیے کینہ حسد نہیں رکھتے، جھوٹ نہیں بولتے، روزہ رکھ کر رشوت کا کام نہیں کرتے، روزہ لے کر سود کا کام نہیں کرتے. یہ سب کام وہ بند کر دیتے ہیں. پر ایسا نہیں ہوتا کہ روزہ الگ عبادت ہے اور میرے کام کاج میں کرتا رہوں، ایسا نہیں ہے. مسلمان ایمان والا ہر جگہ ایمان والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں دیکھتا، وہ پورے 12 مہینے دیکھتا ہے. تو انسان سے یہ مشق کروائی گئی ہے پورا مہینہ. انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے تربیت دی جا رہی ہے، مجھے نورانی کیا جا رہا ہے. آپ گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند کرتے ہیں؟ کوئی برتن گندا ہو، آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ پھٹ جائے گا یا دودھ بھی گندا ہو جائے گا. تو انسان کا دل، انسان کی روح، اس کو صاف کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے اندر روحانیت بھر دی جائے، اس کے اندر نور بھر دیا جائے. اب یہ جگہ صاف ہوگی تو اس کا گھر بنے گی نا. اللہ فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ آنکھیں اس کی طاقت رب کی ہوتی ہے. نوافل کی کثرت سے جب بندہ اپنے اندر سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک مہینے میں ایک مہینہ بھی انسان کو پاک صاف کیا جا رہا ہے کہ اس کا اندر پاک کر دیا جائے، اس کے اندر سے ساری برائیوں کو نکال دیا جائے. اور جو شخص بڑا خوش نصیب کامیاب ہوگا جو ان ساری برائیوں کو دل سے نکال دے گا. اس مہینے کے اندر جب وہ روزہ رکھے گا اپنے نفس کو کمزور کرے گا، اپنی روح کو طاقتور کرے گا. اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک دشمن قید کر دیا، اب بندے کا ایک دشمن رہ گیا، وہ ہے بندے کا نفس. انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک دشمن کو تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اب رہ گیا دوسرا نفس ہے انسان کا. اب انسان کو خود ہی نوٹ کرنا ہے کہ یہ پورے 12 مہینے جو برائیاں کرتا تھا تو اس کے اندر اس کا نفس بھی شامل ہوتا تھا اور شیطان بھی شامل ہوتا تھا. لیکن اس ایک مہینے میں شیطان کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن بندہ پھر بھی اگر گناہ نہیں چھوڑتا، برائیاں نہیں چھوڑتا، تو پھر اسے خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کا نفس خراب ہو چکا ہے، یہ بگڑ چکا ہے. جو شیطان کے وار کو قبول کرتا ہے، شیطان پیشکش کرتا ہے، اس کا نفس اسے قبول کرتا تھا.
اب اس کو بند کر دیا گیا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ سے امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور جب انسان اس کو دباتا ہے، روزہ رکھنے سے، بھوکے رہنے سے انسان کا نفس مرتا ہے، اسے بھوکا رہ کر اسے مارا جا رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک دشمن رہ گیا ہے، وہ اس کا نفس. اور جب انسان نفس کو مارے گا، اس کو کچلے گا پورا مہینہ، اس کو دباتا رہے گا، انسان کا دل روشن ہو جائے گا. اور اصل چیز ہی وہی ہے. اللہ والے مر کر بھی کیوں نہیں مرتے؟ حدیث شریف میں آتا ہے مر جانے سے پہلے. حدیث شریف ہے یہ کہ مر جانے سے پہلے. کیا مطلب؟ کیا خودکشی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ مر جانے سے پہلے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے نفس کو مار دے. انسان دو طرح مرتا ہے. ایک تو اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا، ملک الموت آئے گا اور اس کی روح نکال لے گا. ایک مرنا تو یہ ہوتا ہے. لیکن جو یہ والی موت مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. لیکن جو مر جانے سے پہلے جو دنیا میں تو رہتا ہے، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، تو وہ پھر نہیں مرتا. فرشتہ آتا ہے روح نکال لیں، پھر وہ وقت ہوتا ہے یار کو یار سے ملانے کا. حدیث شریف کا مطلب یہی، مر جانے سے پہلے. مرنا تو تو نے ہے، ایک وقت آئے گا، لیکن جب تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خود مار لے گا، وہ مرنا کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کی موت ہے. وہ انسان کے دل کے اندر لذتوں کی جتنی خواہشوں کی جو اندر سے خواہش اٹھتی ہے، اس کو مار دینے کا نام مر جانا ہے. انسان جب اپنی خواہشوں کو مار لیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. انسان کی خواہشیں ہیں نا دنیا میں، کہ میں ادھر جاؤں، ڈرامے فلمیں دیکھوں مزہ آئے گا، سینما جاؤں، دوستوں کی گیدرنگ میں ہلہ گلہ کروں، ایک دوسرے سے تفریح لوں، مزے کروں اور لذت کے کام کروں. یہی نفس کا مزہ ہے. لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا میں رہ کر اپنے نفس کو مار دیتے ہیں. دنیا ختم نہیں ہو جاتی، دنیا تو ان کے سامنے رہتی ہے، ان کے آگے آتی ہے بار بار، انہی سے اپنے مسئلے حل کرواتی ہے. اور وہی لوگ مخلوق کے مسئلے حل کرتے ہیں. صرف انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ مر جانے سے ہوتا ہے. اور یہی اصل دشمن انسان کا. شیطان کو بھی اسی کے نفس نے گمراہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو انسان کا نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس ایک مہینے میں یہ کرنے کا مہینہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کی جائے، اس کو گناہوں سے، برائیوں سے روکا جائے، اس کو نیکیوں پر لگایا جائے. جب انسان ایک مہینے میں اس کو پریکٹس کرتا ہے، یہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. لیکن انسان کو چاہیے ایک مہینہ گزارنے کے بعد بھی اس سے غافل نہ ہو. نفس کبھی مرتا نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اب ایک مہینہ یہ کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو خوراک نہیں ملتی، اس کو مزے نہیں ملتے. جب آپ اس طرح روزہ رکھتے ہیں کہ اس کو کچلتے رہتے ہیں، یہ دبنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی شراب کا عادی ہو، کوئی زنا کا عادی ہو، کوئی چوری کا عادی ہو، یا کسی برائی کا عادی ہو، ایک مہینہ اس سے آپ جنگ کریں، یہ انشاءاللہ بالکل کمزور ہو جائے گا، مرنے جیسا ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ مہینہ دیا ہے. یہ نفس کی تربیت کرنے کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پر یقین حاصل کرنے کا مہینہ ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. نماز میں فرمایا گیا نا، نماز ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. پھر فرمایا اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت تو قائم کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس مہینے میں انسان کے اوپر یہ کیفیت قائم ہو جاتی ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بند کمرے میں بھی پانی نہیں پیتا. 12 مہینے یہی کیفیت اپنے اوپر رکھنی ہے. جب برائی کا دل کرے، شیطان وسوسہ ڈالے برائی کا، تو بندے کو یہی خیال آنا چاہیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں مہینہ گزار کر بھی رشوت نہ لوں، میں سود نہ لوں، لوگوں کو تنگ نہ کروں، پڑوسیوں کو گالیاں نہ دوں، مسلمانوں کے دل نہ توڑوں، مسلمانوں پہ طنز نہ کروں. یہ کیفیت میری پورا سال ہونی چاہیے. خالی ایک تمہیں کہ پورا مہینہ تم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، دیا جا رہا ہے. کچھ احادیث مبارکہ رمضان المبارک موضوع پر آپ تک پہنچاؤں گا. حدیث قدسی میں ہے، رب فرماتا ہے روزہ میرا ہے اور میں دوں گا.
روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ کسی کو بتائے نہ کہ میں روزے دار ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ عبادت پوشیدہ عبادت ہے، اس لیے یہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، اس کی جزا نہیں۔ لکھتے ہیں ہر عمل جنت ہوگی، لیکن روزے کی جزا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ حضور نے فرمایا ہاں، میں نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بد دعا دی۔ اب بد دعا کیا دی؟ فرمایا جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، اس کے لیے میری بد دعا ہے۔ ہٹا کٹا ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، مسافر بھی نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، اگر اپنی بخشش نہ کروائی، حضور نے فرمایا اس پر آمین۔ جبریل امین کی کم تھی، روح القدس فرشتہ، اتنی شان والا فرشتہ جبریل امین، اس کی بد دعا، پھر نبیوں کے امام آقا دو جہاں رحمت للعالمین کی بد دعا اس پر، تو یہ تو مہر کا ہو گئی اس کے اوپر، اس کی بد دعا کے اوپر حضور نے مہر لگا دی۔ جو اس مہینے کو پائے اور غفلت میں گزار دے، سستی میں گزار دے، تو پھر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، ہلاک ہو گیا وہ، حضور نے اس کو بد دعا دے دی۔ تو انسان کو چاہیے اگر وہ تندرست ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ، یہ مہینہ پائے، اس کا ادب کرے، اس کے روزے رکھے، رات کو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی سماعت کرے، اس کے لیے یہی خیر کی چیز ہے۔ انسان یا تو فطرتی طور پر یا تو یہ لالچی ہے، جانتا ہے انسان کو یا لالچ دے کر منوایا جا سکتا ہے یا خوف سے منوایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سامنے دونوں چیزیں رکھی، اگر نیکی کرو گے، اچھے کام کرو گے تو جنت ہے، برے کام کرو گے تو دوزخ ہیں، ڈنڈے بھی ہیں، دیکھ لو۔ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھی، کیونکہ انسان سوداگر ہے، ہر کام کرنے کے بعد پوچھتا ہے مجھے ملے گا کیا، اس کام کا مجھے فائدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے فائدے کے لیے جنت رکھی اور اس کو ڈرانے کے لیے دوزخ بھی رکھی، چنانچہ اس حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے۔ بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ رمضان کے درختوں کے نیچے ہوا چلتی ہے، بڑی آنکھوں والی حوروں پر، وہ عرض کر ہمیں ہمارے اوپر وہ بندے ہم پر مقرر فرما جن کی آنکھیں ہمیں دیکھنے سے ٹھنڈی ہوں اور وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ہمیں دیکھنے سے ٹھنڈی ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا، پورے سال جنت کو سجایا جائے گا۔ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو ان درختوں کے نیچے سے ہوا، ان حوروں کے اوپر ہوا چلتی ہے، وہ حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے شوہر ان کو بنانا، وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اپنی لذتوں کو بچائے گا، اپنے مزوں کو چھوڑے گا تو جنت کے وہ مزے بھی یاد رکھے۔ یہاں کی عورتوں کی جوانی 10 سال 15 سال 20 سال ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں کی حوریں ہمیشہ جوان رہیں گی۔ فرمایا گیا اگر جنت کی حور ٹخنا
اس سے کپڑا ہٹا کر ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا میں روشنی ہو جائے۔ انسان وہاں کی لذتیں اور مزوں کے پیچھے یہاں کی لذتیں اور مزے نہیں چھوڑتا۔ اگر دنیا کی لذتیں اور مزے چھوڑ دے گا، یہاں پر انسان کی جوانی 20 سال 30 سال بس اس ٹائم کے اندر بندہ مزے کر سکتا ہے۔ لیکن جو جوان دنیا میں جوانی میں توبہ کرتا ہے، یہ توبہ ایسے ہوتی ہے جیسے نبیوں کی توبہ۔ نبی جوانی کے اندر پرہیزگار ہوتے ہیں خاص طور پر، یہ ان کی سنت ہے۔ جو نوجوان یہ سنت اپنائے گا، جوانی کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے روکے گا۔ بڑھاپے میں تو انسان گناہ سے رک جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی۔ تو جب رکنا کمال نہیں ہے، کمال جب ہے کہ آپ کے اندر طاقت بھی ہو اور سامنے وسائل بھی ہوں، سامنے گناہ کے اوزار بھی ہوں، سامنے سے گناہ کی دعوت بھی ہو رہی ہو، پھر انسان اگر رکتا ہے، کمال والا وہ ہے۔ وہ شخص کیا ہے جو جنگل میں چلے جائے، اس کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے، وہ کمال پر نہیں ہے۔ کمال پر انسان وہ ہے جو برائیوں کے بیچ میں رہتا ہے، انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے، کہیں سے دنیا اس کو کھینچ رہی ہے، کہیں سے حرام کے کاروبار اسے کھینچ رہے ہیں، کہیں سے سود کی دعوت ہو رہی ہے، کہیں سے اور طرح کے اس کو پیشکش کی جا رہی ہے، برائیوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب تو برائی ہر کسی کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنے آپ کے پاس گناہ کے موقع ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں اپنے رب کے لیے کرتے دنیا گا، آخرت میں پھر وہ نعمتیں ضرور پائے گا۔ جو موسیٰ جیسی زندگی گزارے گا، ان کی اطاعت جیسے انہوں نے گزاری، تو وہ ضرور جنت پائے گا۔ جو فرعون جیسی زندگی گزارے اور چاہے آخرت میں جنت مل جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آخرت میں جنت چاہیے تو زندگی بھی موسیٰ جیسی گزارنا ہوگی، ورنہ آخرت فرعون جیسی ہو جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کا ذکر، اتنی شان ہے ہماری، اس امت کی اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ذکر موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ہم اس امت کو 2 نور عطا کریں گے اور 2 اندھیرے ہوں گے، ان کے اوپر 2 اندھیرے ہوں گے، 2 نور ہوں گے، جو 2 نور ان 2 اندھیروں سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تو اس امت کو 2 نور کون سے عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا، ایک نور ہوگا رمضان المبارک، دوسرا نور ہوگا قرآن مجید، قرآن پاک، دوسرا نور یہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، فرمایا دوسرا حشر کا اندھیرا۔ لیکن جو ان 2 نوروں کو پالے گا، ان کے اوپر عمل کرے گا، ان کی قدر کرے گا، وہ 2 اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور عطا فرمائے ہیں، جو اس 2 نوروں کی قدر کرے گا۔ اس رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے، رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ 2 نور کی قدر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ یہ دن بھر تیری فرما برداری میں رہا، اس نے اپنی خواہشوں کو چھوڑا، کھانے پینے سے دور رہا، اپنی بیوی بچوں سے دور، بیوی سے دور رہا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیری فرما برداری سے دور ہو جاتا۔ یا اللہ دن بھر اس نے اپنے آپ کو روکا، یا اللہ تو اسے جنت میں داخل کر۔ قرآن کہے گا، اس سے بڑی پیاری نیند آتی تھی، دن بھر کا تھکا ہوتا تھا، لیکن یہ تیرا قرآن سننے کے لیے 20 رکعتیں تراویح کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا تھا، پوری رات جاگا کرتا تھا، تیرا کلام سنا کرتا تھا، یا اللہ تیری باتیں سنا کرتا تھا۔ یہ قرآن شفاعت کرے گا، یہ روزہ بندے کی شفاعت کرے گا۔ تو جو انسان اس کی قدر کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ ضرور یہ دونوں چیزیں اس کی بخشش کا سامان ہوں گی۔ ایک حکایت میں ایک شخص کا واقعہ سنایا جاتا ہے، بڑی مشہور حکایت، کہ ایک شخص تھا، وہ پورا سال غفلت میں گزارتا،
کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، غفلت میں رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آتا یہ نہاتا دھوتا، صاف کپڑے اور مشغول ہو جاتا، دن بھر روزہ رکھتا، یہ پورا مہینہ اس طرح گزارتا، پورے سال انتظام نہیں کرتا تھا۔ تم پورا سال تو کچھ نہیں کرتے، اس ایک ماہ میں صرف عبادت ہو اور پرہیزگاری سے تقوی سے زندگی گزارتے ہو۔ اس نے کہا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوتا ہے، اس کی رحمت اترتی ہے اس ماہ میں خاص طور پر، تو میں اس لیے اس ماہ کے اندر یہ سب کام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میری اس ماہ کی برکت سے بخشش فرما دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سے امید تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ماہ کی برکت سے، وہ جو میں روزے رکھتا تھا نمازیں پڑھتا تھا اس ایک ماہ کی قدر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ اس کا مطلب غفلت میں گزارے۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جب ایک ماہ کے اندر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے وہ اچھا یہ کوشش نہ کرے میں اچھا دکھوں، لوگ مجھے اچھا کہیں، یہ انسان کے لیے وبال ہے۔ جو شخص اچھا کہیں اور میں اچھا دکھوں اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، ریاکاری شمار ہوگی۔ وہ انسان اندر سے اچھا ہونا چاہیے، دکھنے کی کوشش نہ کرے، اچھا بنے، یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بنا وہ تو ریاکاری ہے، وہ سب نماز روزے اس کے کام بھی کرے پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، لوگوں تو اپنی محنت کو برباد کر رہا ہے۔ خدا را اس چیز سے بچیے، جو کام کیجیے اللہ کے لیے کیجیے۔ بندہ بھوک پیاس رکھتا ہے، اتنی پڑھتا ہے، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس نے اپنے لیے کیا جمع کیا؟ سب کچھ وہ روزے دوسروں کے لیے کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا جس کے لیے کیا تھا تو نے جزا بھی اس سے لے لے جا کر، پھر بندہ کیا کرے گا؟ قیامت میں کون کیا جزا دے کسی سے؟ اللہ فرمائے گا اس کو خوش کرنے کے لیے تو نے یہ نیکیاں کی تھی، جا اس سے صلہ لے لے۔ کر رہے ہیں تصویریں کھچا کھچا کر، مدد بھی دکھاوے سے کر رہے ہیں۔ فرمایا صدقہ تو ایسے دو ایک ہاتھ سے خرچ کرو دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ ہوتی ہے نیکی، یہ ہوتی ہے انسان کی نیت جو انسان کو اعلیٰ درجے۔ ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ چھوٹا سا عمل کرے لیکن اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، وہی اس کے لیے کام۔ دکھاوے کے لیے حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، روزے بھی رکھ لی، اگر مقصد یہ تھا لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو خوش کرنا، کچھ فائدہ نہیں ہے، انسان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے سب چیزیں۔ اصل چیز ہے انسان کا اندر سے نیت کا خالص ہونا۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تمہارے دل کی کیفیت پر ہوتی ہے، اور انسان بتا سکتا اللہ کے لیے کر رہا ہے یا مخلوق کے لیے کر رہا ہے، انسان خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی نیت، انسان کو خالص ہونا چاہیے اندر سے، لیکن اس کی جو رحمت ہے میں نے آپ کو اس بندے کی، اللہ تعالیٰ بندوں بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس کی رحمت بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کسی عورت نے کتے کو پانی پلایا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے پر اس کی بخشش فرما دی۔ کسی نے راستے سے پتھر ہٹایا، درخت ہٹایا، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کسی نے کسی سے قرض لینا تھا، اس نے قرض میں نرمی کر دی، کہا جب تیرے پاس ہوں گے دے دینا، اپنے مقروض پر نرمی کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ مہینہ ہے ایک دوسرے پر بھلائی کرنے کا، خیر ہے۔ اس ماہ میں بتایا جاتا ہے حضور کی اتنی خیرات زکوٰۃ آپ کیا کرتے تھے کہ اتنی تیز ہوا نہیں چلتی جتنی آپ اس ماہ کے اندر
خیرات زکوٰۃ کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اس ماہ کے اندر، اتنی تیزی سے آپ مدد کیا کرتے تھے اس ماہ کے اندر، تو یہ وہ مہینہ برکت اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا، ظاہری اور باطنی طور پر انسان کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا، ظاہر بھی اچھا ہو جائے اس کا۔ انسان جب روزے رکھتا ہے چربی چڑھ جاتی ہے، اس کے اوپر جب روزے نہیں رکھتا کھا پی کر موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے سے 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ رکھوایا، کچھ اس کا جسم بھی چڑھ گئی ہے وہ بھی کم ہو جائے، انسان ظاہری طور پر بھی ہلکا ہو جائے، اس کی روحانی طاقت میں بھی اضافہ ہو جائے، اس کے یقین میں بھی اضافہ ہو جائے، جس طرح اس کا پکا یقین ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، کاش یہ یقین اس کا 12 مہینے پکا ہو جائے۔ جب گناہ کی طرف جائے اس کو خیال آ جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کیسے کرے گا؟ گناہ انسان جب ہی کرتا ہے مضبوط نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اس سے غافل ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ انسان کو یہ مہینہ غفلت سے دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، غفلت سے دور ہو جائے۔ تو آپ نے سنا اس کا نتیجہ ہے روزے کا، اللہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھنا ہے کہ انسان پرہیزگار ہو، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ سے ڈرنے والا بنے، گناہوں سے بچنے والا بنے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت، وہ ضرور بندہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائیں، اگر خالی تقریر نہیں تھی، کچھ باتیں، کچھ پیغام خدا را دل کے کانوں سے سماعت اگر آپ نے کیے ہیں، اس کو دل کے اندر نشر کیجئے۔ میں نے بزرگوں کی باتیں، صوفیہ کرام کی باتیں کچھ آپ تک پہنچائی ہیں، ان کے کچھ کلیے ہیں جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ میری یہ باتیں لوگوں کے دل تک پہنچائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس رمضان المبارک کی برکتیں، اس کا ادب، اس کی تعظیم ہمیں عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل زکوٰۃ کے موضوع پر کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔